تو آپ اس ایریا میں اسپیشلائز کریں. ادھر بھی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو آکوپیشنل تھراپسٹ جو بچوں کو ایکسرسائز وغیرہ کراتے ہیں جہاں پہ ان کی مسلس کی کمزوری ہوتی ہے وہ نہیں مل رہا تھا. تو انہوں نے ایک آئیڈینٹیفائی کی حیدرآباد کی بچی جو ضیاء الدین ہاسپٹل میں پڑھ رہی ہے ابھی آکوپیشنل تھراپی, اس کو انہوں نے امپلائی کیا. وہ ویکینڈس پہ آتی ہے, ادھر کام کرتی ہے, اور انہوں نے اس کو اسکالرشپ بھی دی اور ابھی اسے ہائر کر لیے کہ وہ ادھر کام کرے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو نوکری کے لیے بھاگنا نہیں پڑے گا کسی کے پاس, نوکری آپ کو ڈھونڈے گی. تو آپ ان فیلڈز میں اسپیچ تھراپی ہو گئی, آکوپیشنل تھراپی ہو گئی, اس میں آپ آگے بڑھیں اور اس میں ضرور, اور حکومت انشاءاللہ تعالیٰ کی فیسلٹی اور پیدا کرے گی. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی ضروریات اتنی ہیں. میں حکومت کی کانسیپٹ جو کہ میرا اپنا نہیں ہے, میں نے ابھی جیسے لوگ اور بھی لوگ ایسے جو ہمارے ساتھ اس سفر میں مجھے اکٹھے ہوئے ہیں 2016-17 سے میں نے شروع کیا تھا, چاہے وہ ہمارے آٹزم سے ریلیٹڈ سکولز ہیں جو ہم نے سی آرٹس کے, اب 10 ہو گئے سینٹر, 10 سینٹرز سی آرٹس کے ہو گئے ہیں جو آٹزم وغیرہ کرتے ہیں. آج سے وہ ڈیٹ مجھے یاد نہیں, بٹ آئی تھنک اراؤنڈ 2018 میں یا 19 میں میں کے ڈی ایس پی کے ان کا اپنا سینٹر تھا, میں گیا, انہوں نے مجھے بلایا, میں نے کہا چلو چلتے ہیں. ادھر گیا اور اس دن سے ان کے ساتھ سفر شروع ہو گیا, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کی جو ضروریات ہیں جو حکومت کی طرف سے ان کو چاہیے وہ پوری کریں. کام سارا ان کا ہے, ہم صرف بس پیچھے کھڑے ہیں, کام سارا یہ کرتے ہیں. تو یہ سفر شروع ہوا اور انہی کی طرف سے مجھے, بلکہ ابھی مجھے علی نے ایگزامپل دیا کہ ہم کہتے ہیں نا ڈسیبلڈ ہے کوئی, وہ ڈسیبلڈ نہیں ہوتا, اصل میں انوائرمنٹ اس کو کیٹر نہیں کرتے. اس نے بڑے سمپل سا کہا کہ میں آپ کا ابھی چشمہ اتار دوں, میں کچھ پڑھ نہیں سکوں گا, میں ڈسیبل ہو گیا. مجھے ایبل کرنے کے لیے صرف اس چشمے کی ضرورت تھی. اسی طریقے سے میں نے بھی کچھ دنوں پہلے ایک نابینا بچہ تھا, اس نے سی ایس ایس پاس کیا, فورن سروس میں آ گیا. اس کے لیے اور کچھ نہیں کیا تھا, وہ انوائرمنٹ کریٹ ہوئی. اچھا وہ بچہ اکیلا گلستان جوہر میں رہتا تھا, اور وہ ادھر سے 9 PDP ایک